ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم، فما کیا ہوا ہے، لکم تمہیں، فما لکم کیا ہوا ہے تمہیں، فی المنافقین کہ منافقوں کے معاملے میں، فئتین تم دو حصوں میں بٹ گئے ہو۔ فما لکم کیا ہوا ہے تمہیں، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فئتین تم دو حصوں میں بٹ گئے ہو۔ واللہ اور اللہ نے، ارکسہم الٹا دیا ہے ان کو، اوندھا کر دیا ہے ان کو، بما کسبوا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ اتریدون کیا تم یہ چاہتے ہو، ان کے تہدو تم ہدایت دو، من جسے، اضل اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اتریدون ان تہدو من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اسے تم ہدایت دو، ومن اور جسے، یضلل گمراہ کر دیں، اللہ ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں، فلن ہرگز نہیں، تجدہ آپ پاؤ گے، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، فلن تجد لہو سبیلا تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہ 3-4 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا واضح ایک موقف اپنایا ہے منافقین کے حوالے سے۔ منافقین کون تھے، مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے، اس کی بہت سی تعریفات آپ سنتے بھی ہوں گے، اوپر سے کچھ، ظاہر سے کچھ، باطن سے کچھ، مفاد پرست۔ منافق اور مسلمان میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمان جو ہے اس کی ترجیح اللہ کی ذات، اللہ کے نبی، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، وہ ان کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں جا سکتا، وہ مسلمان ہے۔ جب ضرورت پڑی ہے جان دینی ہے، بسم اللہ، جب ضرورت پڑی ہے مال خرچ کرنا ہے، بسم اللہ، کہ اس سے آگے کچھ نہیں میرے لیے۔ جب ضرورت پڑی ہے کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، سب کام چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں۔ جب حکم دیا کہ یہ کام کرو، بسم اللہ، بالکل حاضر۔ منافق کون تھا، وہ اپنے آپ کو سامنے رکھتا تھا، میرا کیا فائدہ اس میں، کہیں میرا نقصان تو نہیں ہے اس میں، میرا نقصان ہے، سوری مجھے اللہ کا حکم قبول نہیں ہے، میرا نقصان ہے اس میں، مجھے اللہ کے نبی کا حکم منظور نہیں ہے، میں نہیں چل سکتا، میرا اس میں کوئی نقصان ہے، سوری جہاد میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، زکوٰۃ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ منافق تھا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات پر فوراً لبیک کہنے والے ایمان والے، ہر موقع پر اپنے مفاد، اپنے فائدے کو سامنے رکھنے والے منافق۔ اب یہ جو منافق تھے نا، اب جو تھوڑا سا تذبذب پیدا ہوا تھا وہ کیا تھا، شکلیں ان کی بھی ساری ایک جیسی تھیں، چہرے پہ داڑھی، لباس بھی ویسا ہی، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن بھی ان کو آتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ محفلیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، سب کچھ۔ تو کچھ صحابہ کرام نرم گوشہ رکھتے تھے ان کے بارے میں، یہ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں، کیوں ہم ان کے بارے میں کوئی اتنا سخت رویہ اختیار کریں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کو اللہ اور اللہ کا رسول سب سے بڑھ کر نہیں ہے،
وہ کس چیز کا مسلمان ہے، اور تم اس کے بارے میں کیوں تذبذب میں پڑے ہوئے ہو؟ تم اس کے بارے میں کیوں تذبذب میں اور کیوں شک میں اور کیوں کنفیوز ہو اس کے بارے میں؟ فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا منافقوں کے بارے میں؟ فئتین، تم دو حصوں میں بٹ گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، دیکھیں غزوہ احد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کے نکلے، اللہ کے نبی لشکر کے سپاہ سالار، صحابہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، 300 افراد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، پیچھے کر رہ گیا، اس سے بڑا کوئی منافق ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ کے نبی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، فیصلہ فرما لیا اللہ کے نبی نے، جانا ہے، فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، یہاں تو ساتھ چلنا ہے، ساتھ چھوڑ گئے، کہا نہیں، اللہ کے نبی کسی جہاد میں جانا چاہیں اور یہ دشمنوں کو مخبری کریں تو پھر کس چیز کا ایمان رہ گیا؟ اللہ کے نبی کسی چیز کو عام کرنا چاہیں اور یہ اس کو ختم کرنا چاہیں تو پھر یہ کس چیز کے مسلمان رہ گئے؟ اللہ کے نبی کہیں مال خرچ کرو، یہ کہیں جی نہیں مال تو بھرا ہوا گھر میں لیکن ہم نے آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا، پھر یہ کس چیز کے مسلمان؟ فما لکم فی المنافقین، تمہیں ان منافقوں کے بارے میں کیا ہو گیا؟ فئتین، تم کیوں دو حصوں میں بٹ گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے اوندا کر دیا، الٹا دیا ہے، اللہ نے ان کی ہدایت سے منہ پھیر دی ہیں، ارکسہم کا مطلب ہدایت سے اللہ نے ان کے منہ ہی پھیر دی ہیں۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، اور ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا، کیونکہ ان کا فوکس، ان کا مقصد اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی ہے ہی نہیں، اللہ کا دین ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی خواہشات نفس، اپنے مفادات، اپنے فائدوں کے لیے ہیں۔ جہاں فائدہ نظر آیا، ہم پڑھیں گے 21ویں پارے میں انشاءاللہ العزیز، سورۃ الاحزاب، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جب پتہ لگے نا کہ دشمن کی فوج لڑنے کے لیے آ گئی ہے تو آپ ان کو دیکھیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں یوں پتھرا رہی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، ان کا یہ حال ہو گیا۔ اور فاذا ذهب الخوف، اور جب لڑائی ختم ہو گئی، سلقوکم بالسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر، تو مال غنیمت پہ رال ٹپکاتے ہوئے بھاگے ہوئے آئیں گے، بلکہ وہ جملہ لفظ ہے سلقوکم بالسنۃ حداد، حداد کہتے ہیں کینچی کو، کینچی زبانوں کے ساتھ، تیز تیز زبانوں کے ساتھ رال ٹپکاتے ہوئے مال غنیمت کے اوپر، اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان لائے نہیں تھے، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ جب جان دینے کا وقت آیا، خون بہانے کا وقت آیا تو ان کو موت پڑ گئی اور بھاگنے لگے یہ میدان سے کہ نہ نہ نہ، ہم تو قطعاً کوئی قربانی دینے والے نہیں ہیں۔ اور جب لڑائی ختم ہو گئی اور مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو بھاگ کے آ گئے، ہم سے پہلے کون تھا بھلا؟ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، ان کو پھر اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فلن تجدا، تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ لہو، اس کے لیے سبیلا، کوئی راستہ۔ ودو، یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفرو، جیسے یہ خود کافر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے یہ خود کافر ہیں، فتکونون، اور پھر سب ہو جاؤ تم سوا، برابر، فتکونون سوا، تم سب برابر ہو جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دلوں پہ ہوتا ہے نا، تو دلوں میں تو کفر تھا، دلوں میں کفر تھا، اسی لیے یہ منافقین تھے، انہوں نے 4 جگہوں پر اپنے رابطے رکھے ہوئے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادہ ان بن ہو گئی تو ادھر ہمارا راستہ بحال ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ادھر ہمارا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ادھر ہمارا راستہ بحال ہے۔
یہ منافقین یہ ان کے ساتھ بھی ملتے تھے، یہود کے ساتھ بھی جا کر ملتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے، غزوہ احزاب، اس کی بنیاد کیا تھی؟ یہود اور مشرکین اور منافقین کی ملی بھگت۔ یہود، مشرکین اور منافقین، ان تینوں کی ملی بھگت غزوہ احزاب کی بنیاد وہ تھی۔ اور پھر آگے آپ دیکھیں گے انہوں نے مسجد بنائی، مسجد زرار، 11ویں پارے میں ہم پڑھیں گے۔ بظاہر حضور کے پاس ہے، اللہ کے نبی تشریف لائیے، آپ یہاں نماز پڑھا دیجئے تو برکت ہو جائے گی، تو ہم بھی نماز پڑھتے رہیں گے۔ مقصد کیا تھا کہ حضور آ جائیں گے، نماز پڑھا لیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ تو مسجد ہے، اللہ کے نبی یہاں پر آئے اور نماز پڑھا کر گئے۔ اس کے بعد پھر اندر بیٹھ کر ہم جو مرضی تخریبی کاروائیاں کرتے رہیں گے، ہم نے جو بھی فساد برپا کرنا ہوگا اس مسجد کے اندر سے بیٹھ کر کرتے رہیں گے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے نہیں جانا وہاں پر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جلا کے اس کو راکھ کروا دیا۔ تو انہوں نے ہر طرف اپنے راستے رکھے ہوئے تھے، ادھر ادھر، ادھر نہیں ادھر، ادھر نہیں ادھر۔ ودوا لو تکفرون، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسا کہ یہ خود کافر ہیں۔ فتکونون سواء، اور پھر تم سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ یہاں پر وہ آیت ضرور سامنے رکھی ہے جو ہم نے 3-4 دن پہلے پڑھی تھی، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک کہ آپ کو حرف آخر تسلیم نہ کر لیں، فیما شجر بینہم، آپس کے معاملات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم کریں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس پر جو آپ نے فیصلہ کیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر دیں، دل کی پوری رضامندی کے ساتھ آپ کے فیصلے کو قبول کر لیں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ ودو، یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جیسے یہ خود کافر ہیں، فتکونون سواء، اور پھر تم سب کے سب برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا، پس تم نہ بناؤ، منہم، ان کو، اولیاء، اپنا رفیق اور دوست، حتی، جب تک کہ یہاجروا، یہ ہجرت نہ کر لیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جب تک کہ یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر۔ اب یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مکہ میں تھے اور مدینہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ تھا دعا سلام، جی ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جی بالکل، موقع ملا تو ضرور آ جائیں گے، کیوں نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی مدینہ میں اور ہم مکہ میں رہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہ آ جائے نا، اس وقت تک تم نے ان کے ساتھ کوئی دوستانہ نہیں رکھنا۔ اس کی مزید تفصیلات ہم پڑھیں گے 9ویں پارے میں، بلکہ 10ویں پارے میں۔ ہجرت فرض کر دی گئی تھی اور مسلمان ہونے کا معیار ہجرت کرنا تھا، مسلمان ہونے کا معیار ہجرت کرنا تھا۔ تو لیکن یہ لوگ ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وجہ بھی کوئی نہیں تھی، یہ آ سکتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں۔ فإن تولوا، اور پھر اگر یہ منہ موڑیں، فخذوہم، پکڑو ان کو، وقتلوہم، قتل کرو ان کو، حیث، جہاں، وجدتموہم، تم ان کو پاؤ، ان کو پکڑو اور جہاں کہیں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ ولا تتخذوا، اور نہ بنانا، منہم، ان کو، ولیا، اپنا حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ ہی اپنا مددگار۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، نہ تو ان کو اپنا حمایتی بنانا اور نہ ہی ان کو اپنا مددگار بنانا۔ بس جی آج یہاں تک۔